جیسے برما میں ہو رہا ہے. تو بالآخر ظلم کرتے 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 پوری قوم کو غلام بنا دیا. ان سے کوئی بھی اچھے کام نہیں لیے جاتے. کسی سرکاری محکمے میں ان کو, جیسے برما میں یہی ہوتا ہے, سرکاری محکمے میں ملازمت, آج بھی میں برما گیا ہوں, نہیں ہے وہاں پہ سرکاری محکمے میں مسلمانوں, پولیس میں ایک مسلمان نہیں ہے, فوج میں ایک مسلمان نہیں ہے, عدالت میں ایک مسلمان ہے, پیچھے رکھا ہوا ہے. اور یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ کیا ہیں؟ خاموش. پاکستان میں اگر اقلیتوں کے ساتھ کسی کا ایک بال بھی کوئی توڑ دے, پورا میڈیا چیختا ہے. ظلم تو ظلم ہے, اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں کسی عیسائی ہندو کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہاں عیسائی اور ہندو اقلیت میں ہیں جبکہ برما میں مسلمان اتنی اقلیت میں نہیں ہیں. کسی شعبے میں گھسنے نہیں دیتے ان کو, بالکل اندھیروں میں رکھا ہوا ہے. مگر یہ دنیا کہاں ہے بھائی؟ کوئی چیختا نہیں ہے. یہ جو حقوق انسانیت والے ہیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حقوق انسانیت جو بنے ہیں نا دنیا میں, دوسری قوموں کے لیے بنے ہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں بنے, کیونکہ مسلمان اپنا وجود منواتا ہے. ان کو پتا ہے کہ یار ان کو پیچھے رکھو. لیکن یاد رکھو غیر مسلموں میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ یہ سب چیزیں دیکھ کے احتجاج کرتے ہیں. اس لیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بوسنیا میں جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا بے انتہا, سرب فوجی جب ظلم کر رہے تھے تو فوجی تو ظلم کر رہے تھے, میڈیا بھی فوج کا ساتھ دے رہا تھا, لیکن عوام میں بہت سے لوگ احتجاج کر رہے تھے اور بعض لوگوں نے پٹرول چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگائی ہے کہ یار یہ بدترین ظلم ہے مسلمانوں پر جو ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اس لیے پوری قوم کو کبھی بھی برا نہ کہا کرو. تو ہندوستان میں جو ہندو ظلم کر رہے ہیں تو ان میں بعض ہندو وہ حکومت کی پالیسیوں کو صحیح نہیں سمجھتے. اگر کہیں کسی ملک میں ظلم ہوتا ہے تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمارے ہاں عادت ہے غیرت اور حمیت میں سب کو لپیٹتے ہیں, یہ غلط ہے. تو کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے نا تو سب کو نہیں لپیٹ دیا کرو, بہت سے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کا, یعنی مظلوموں کا. تو اب یہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے 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 نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو بالکل وہ کام ان سے لینا شروع کر دیے جو کس سے لیے جاتے ہیں؟ غلاموں سے. کوئی کہیں چوکیدار لگا ہوا ہے, کوئی ہوٹل میں برتن دھو رہا ہے. تھے کیا یہ پیغمبروں کی اولادیں, بادشاہ, وزیر خزانہ, شاہی محل میں رہنے والے, اور اب کیا کر رہے ہیں؟ اعمال کی وجہ سے اعمال خراب ہو گئے نا. مسلمان کے جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ غیروں کو اس پہ مسلط کر دیتے. تو اب کوئی جناب فرعون کے جوتے پالش کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے کپڑے دھو رہا ہے, کوئی دھوبی لگا ہوا ہے, کوئی گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بزنس ہے. گٹکا تو نہیں تھا اس میں, کوئی چیز ہوتی ہوگی. یہی ایک تصور آتا ہے کہ مصر میں یہ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہوں گے, ہے بھائی, پان کی دکانیں چلا رہے ہوں گے, گٹکے کی دکان, کوئی دھوبی بنا ہوا ہے. سارے گھٹیا گھٹیا کام اتنی اونچی قوم سے لینا شروع کر دی اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اور پھر بھی لوگ اس کو آ کے پیشگوئیاں کرتے رہتے تھے, بھائی خطرہ تمہیں کس سے ہے؟ انہی سے ہے. یہ جیسے مرضی ہیں, جتنے مرضی غلام ہیں, لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ ایک حمیت ہے, کسی بھی وقت یہ اٹھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ بیچارے اٹھنے کے لائق تھے ہی. خام خامے آ کے ڈرانا شروع کر دیا. اٹھنا ہوتا تو یوسف علیہ السلام اٹھ جاتے نا اس وقت, وہ تو نہیں اٹھے تھے, انہوں نے تو کوئی تلوار نہیں چلائی تھی حکومت کے خلاف. تو بس ایک خام خامے ڈر, جیسے آج یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ایجنسیاں خبر دیتی ہیں فرانس میں, یورپ میں کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں. وہ بیچارے وہاں مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں, ٹھیک ہے نا, وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل فرعونیوں کے یہاں کر رہے ہیں. وہ ہوٹلوں میں جناب کوئی برتن دھو رہا ہے, کوئی گٹکے اسمگلنگ کر رہا ہے. اسمگلنگ بھی یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی, لیکن ان کو ڈرایا جاتا ہے. پھر داڑھی والوں کو, پگڑیوں والوں کو خرید کے ان سے بم دھماکے کروائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا سکے اور ان پر یہاں پر پابندی لگائی جا سکے. کر کچھ بھی نہیں رہا, لیکن لوگ خرید کے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں. آپ خریدنا شروع کر دو تو ہندوؤں میں بھی ایسے مل جائیں گے آپ کو بم رکھنے والے, سکھوں میں بھی مل جائیں گے. تو یہ سازشیں کس کے خلاف ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف. حالانکہ کوئی عالم میرے علم میں ایسا معتبر عالم نہیں ہے جو ان بم دھماکوں کو جائز قرار دیتے ہوں, حلال قرار دیتے ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر یہ اسلام پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے, مسلمانوں پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں جو خریدے جا سکتے ہیں. تو بالآخر کیا نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے غلاموں والے کام, پھر ان کو غلام بنا کے رکھ لیا. پھر فرعون کو خواب آیا کہ بھائی جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا وہی چیز خواب میں آ جاتی. اسے یہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, یاد رکھو. بعض لوگ کہتے ہیں فرعون کو نجومیوں نے خبر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خادم. نجومیوں بیچاروں کے کچھ بھی پتا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اخبار جہاں میں یہ ہفتہ کیسا ہے, اور اتنے چالاک ہوتے ہیں, ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو پکی ڈھکی نہیں ہوتی. سفر متوقع رہے گا. اب بھائی یہ بتاؤ سفر ہونا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سفر متوقع, چانس ہے. اب سفر کا چانس نہیں ہوا تو وہ کہیں گے ہم نے کون سا کہا تھا ہوگا, ہم کہتے چانس ہے. اور اگر ہو گیا کہیں گے یار کیا نجومی ہے بھائی. تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کو جا کے ایک تھپڑ لگاؤ, بولو آپ کو پچھلے ہفتے پتا تھا کہ ایک تھپڑ متوقع رہے گا؟ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ ہفتہ آپ کا بڑا خراب گزرے گا تو پہلے سے انتظام کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آ گیا ہوں تھپڑ لگانے کے لیے. تو یہ پاگل ہیں, بالکل پاگل ہے, مزید ان پہ نہیں بال. تو نجومیوں نے نہیں خبر دی تھی, نجومی کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, تو صحیح قول یہ ہے کہ خواب آیا تھا اس کو,
خواب کافر کبھی بعض دفعہ سچا نکلتا ہے کہ بھائی تمہاری سلطنت میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں، غلام قوم میں، جو تمہاری حکومت کا، اور اتنی طاقتور حکومت تھی فرعون کی، قرآن کہہ رہا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد، اس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے، اس کی حکومت کے جیسے قلعہ گاڑ دیتے ہیں نا کہ اب تو پکا ہو گیا بھائی، اب نہیں کوئی، ایک ہوتا ہے کیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ. تبھی جو چور ہے نا قربانی کا جانور جب چوری کرتا ہے رات کو تو گائے لے جاتا ہے، قلعہ وہیں چھوڑ دیتا، کھونٹا وہیں چھوڑ دیتا. آپ دیکھتے ہیں کھونٹا ہے گائے نہیں ہے تو ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھائی کھونٹا کیوں نہیں لے گا، بھائی کھونٹا نکل نہیں رہا اس سے، ٹھیک ہے نا، کھونٹا نکل نہیں رہا. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے، اتنا طاقتور، اور بنی اسرائیل انتہائی کمزور، اعمال کے لحاظ سے بھی کمزور، مینٹل اپروچ بھی بہت نیچے. یا تو ہوتا ہے نا کوئی مینٹل اپروچ بہت اونچی ہوتی ہے کیونکہ وہ جھاڑو